الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اس عارضی دنیا میں ہر انسان کے ساتھ مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں. اگر صحت ملی ہے تو بیماری بھی لاحق ہوتی ہے. ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ خوشی نصیب فرماتے ہیں تو غم بھی لاحق ہوتا ہے. فراوانی آتی ہے تو تنگ دستی بھی آتی ہے. اس زندگی کا یہی حسن ہے، یہی نشیب و فراز اس زندگی کا حسن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ان دونوں چیزوں سے مرکب فرمایا ہے، اور یہ ایک امتزاج ہے. خوشی، غمی، صحت، بیماری، فراوانی، تنگ دستی، فقر، احتیاج وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہر انسان کو اس دنیا میں عارض ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں. اس سے کسی کو بھی کوئی مفر نہیں ہے. نہ تو ان چیزوں کا تعلق مال اور اسباب کی کثرت سے ہے، اور نہ ان چیزوں کا تعلق نہ ہونے سے ہے. یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور طریقہ ہے جو قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. جب انسان کو مختلف حوادثات اور مختلف حالات جب اس کے سامنے آتے ہیں تو بہت سارے اسباب انسان اختیار کرتا ہے اس کو دور کرنے کی. کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب میں سے سب سے اہم ترین سبب اور سب سے مؤثر ترین سبب وہ ہے اللہ کے سامنے دعا کرنا. اس سے زیادہ اسرع الاجابہ، اس سے زیادہ مفید اور مؤثر کوئی اور سبب نہیں ہے جتنا یہ سبب مؤثر ہے.
بہت سارے اسباب انسان اختیار کرتا ہے، اور اسباب اختیار کرنے بھی چاہیے، منع بھی نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ رضا بالقضاء کے منافی بھی نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ان اسباب میں سب سے زیادہ مؤثر سبب ہے اللہ تعالی سے دعا کرنا، دعا کا اہتمام، رجوع الی اللہ کا اہتمام، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کا اہتمام، یہ سب سے زیادہ مؤثر ترین سبب ہے۔ اور دعا جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، کئی مہینوں سے مختلف دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پچھلے جمعے ہم نے جس دعا کو شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس دعا کو اپنے اختتام تک کے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دعا تھی قرآن کریم کی جامع ترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور ہر مسلمان یہ دعا مانگتا ہے۔ میں اس دعا پر ابھی تھوڑی بات کرنے کے بعد آؤں گا انشاءاللہ، اور جہاں سے پچھلے جمعے میں نے بات ختم کی تھی، اب اگلی بات انشاءاللہ میں وہیں سے شروع کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے بڑا یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے بڑا نسخہ کیمیا ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اس میں نہ کوئی پائی پیسہ لگتا ہے، نہ اس دعا کرنے کے لیے کسی کو کوئی نذرانہ اور ہدیہ دینا پڑتا ہے، نہ لائن میں لگنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ مسجد میں آنا شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے، باوضو ہونا بھی شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں، ٹوپی پہننا بھی شرط نہیں۔ ہر وقت جس وقت آدمی ہو، بس کچھ جگہ وہاں وہ ہیں کہ جہاں دعا کرنا ممنوع ہے، بس ان جگہوں پہ آدمی نہ مانگے، باقی جس وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی وسیلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تینوں حضرات ایک جگہ، تینوں اکابرین جماعت ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ حضرت زکریا پر بڑا قرض ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میاں زکریا پر کافی قرض چڑھ گیا ہے، کوئی وظیفہ، آج بھی ہم وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ اکبر، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا میں وظیفہ بتا دوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کو میں اپنے لیے کوئی مسخر کر لوں کہ جو میں کہوں وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک وظیفہ تو ہے، اور وہ وہی آیت پڑھی جو آیت میں نے بھی خطبے میں پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کہا کہ حضرت یہ ہے وظیفہ؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہتے یہ پڑھتے رہے، کریں اس پر عمل۔ وہ دعا مانگنی شروع کی، دعا مانگنی شروع کی، مانگتے مانگتے ایسے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دی کہ وہ سارے قرضے ادا ہوتے چلے گئے۔ تو یہ وظیفہ تو ہے، اتنا بڑا وظیفہ جو ہے وہ ہمیں، یار یہ کھڑکیاں دروازے بند کروں، اتنا بڑا جو وظیفہ ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ وہ وظیفہ سیدھا سادہ سا ہے، اور ہمیں چاہیے چیز ایسی جو ذرا سی چٹخارے دار ہو، چلبلی سی ہو، اٹھ پٹانگ قسم کے کام،
सीधा सीधा जब कोई मुश्किल पेश आ जाए अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर दो, खत्म, सारे मसले यही हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं है, किसी मजार वजार पर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर वक्त इंसान के करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अरे हम तो इंसान की शहरक से भी ज्यादा उसके करीब हैं। मांगो तो सही, देखो कैसे दुआ हम तुम्हारी कबूल करते हैं। खैर, तो खुलासा ये निकला कि अल्लाह ताला से हमने मांगना छोड़ दिया और अल्लाह ताला से सच बात यही है, आज जो हम पर चारों तरफ से जो इस वक्त हालात आ रहे हैं, पूरी की पूरी कौम को भिखारी बना दिया है, भिखारी। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा तूफान सामने खड़ा होता है, दूसरा हल नहीं होता, तीसरा हल नहीं होता, चौथा, चारों तरफ से तूफानों में, आजमाइशों में, फितरों में हम मुब्तला हैं। हर नई सुबह एक नया फितरा मुंह खोले खड़ा होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने आज अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दिया है और लोगों से मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दिया और जिससे नहीं मांगना चाहिए उससे मांग रहे हैं, और जिससे मांगना चाहिए उससे रूगर्दानी इख्तियार कर रहे हैं, उससे एराज कर रहे हैं। और वो कुरान करीम में क्या है? ये तो सारे वाज़े वो नुसूस हैं, वो आयात हैं कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता, उन हकीकतों को नहीं झुटलाया जा सकता। कुरान करीम में 16वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वमन आरज़ अन ज़िक्री। मैं हैरान होता हूं कि इतनी वाज़े आयात जिसमें किसी किस्म की तावील की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई तौजीह करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आयत में है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारे जिक्र से, हमारी याद से एराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को, मईशत को उस पर तंग कर देंगे। तो अब इसमें क्या तावील की जरूरत है? इसमें किस तौजीह की जरूरत है? कुछ भी नहीं, 2-2 4 की तरह बात वाज़ेह। तो आज हम पर जो हालात पेश आ रहे हैं, जो मसाइब का सामना करना पड़ रहा है, जो हर आने वाले दिन नए फितरों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह यह कि हमने अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ लिया, तोड़ लिया। और 100% इस बात का यकीन रखना चाहिए कि आज अल्लाह ताला मुझसे नाराज है और मैं अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश में नहीं हूं। मेरा यह यकीन है कि पैसा होगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी बिगड़ी बन जाएगी, सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, सारे मामलात रूटीन पे चल पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हालात बदलते और बिगड़ते अल्लाह ताला की तरफ से। वही गुत्ती सुलझाएंगे तो सुलझेगी, वरना और उलझती चली जाएगी। तो इसलिए भाई, जिन दुआओं की तशरीह चल रही है, उन दुआओं का जो बयान चल रहा है, इन दुआओं को हम एहतमाम से मांगने वाले बन जाएं। दुआ की तिलावत नहीं, मैं पिछले जुम्मे भी मैं बहुत तफसील से आपके सामने मैंने जिक्र किया है, हम दुआ की तिलावत करते हैं, दुआ की तिलावत नहीं बल्कि मांगना, दुआ मांगना। कैसे मांगे? जिस तरह कोई साइल किसी सेठ साहब के पीछे पड़ जाता है, वो एक दफा मना करता है, फिर वो अपनी एहतियात जाहिर करता है, फिर अपने हालात सामने रखता है, फिर अपने मामला सामने रखता है, पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे ऐसी चिमट चिमट कर मांगे। हम दुआ की तिलावत करते हैं, जाहिर है पता नहीं कब से कर रहे हैं, उसके कोई असरात नजर नहीं आ रहे। दुआ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, करते रहो। दूसरी बात मुझे यहां एक आज और खास तौर पर बात जिक्र करनी है। कुरान करीम में बहुत सारी दुआ, हमारी जो दुआ चल रही है, जिसकी तशरीह मैं अर्ज कर रहा हूं, वो दुआ भी, उसके अलावा और बहुत सारी दुआएं वो हैं जो कुरान करीम में रब्बना से शुरू हो रही हैं। ये दुआ भी किससे शुरू हो रही, जो हमारी चल रही है, रब्बना से। क्या है दुआ? पीछे वालों को नहीं पता चलना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना
मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। बहुत सारी दुआएं, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी। मैं सब दुआओं का इस वक्त इहाता नहीं कर रहा, सिर्फ चंद हवाले दे रहा हूं। तो ये जो दुआएं, ये दुआएं शुरू हो रही हैं किस लफ्ज़ से? रब्बना से। क्या माना? ए हमारे रब। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अल्लाह ताला के नाम हैं, लेकिन मैं जिन दुआओं का मैं आपको हवाला दे रहा हूं वो रब्बना लफ्ज़ रब से शुरू हो रही हैं। अब मैं यहां पर मैं इल्मी बातें आपको मैं समझाना शुरू करूं तो मुश्किल हो जाएगी। कल्लिमुन्नासा हमारे यहां अरबी में एक मकूला है, कल्लिमुन्नासा बेकदरी उकूलिहिम। समझदार आदमी वो है जो सामने वालों की जहनी सतह को सामने रखकर गुफ्तगू करे, उनकी अकल के मुताबिक बात करे। अब मैं लंबी चौड़ी हाँकना शुरू कर दूं तो समझ में तो बात कुछ भी नहीं आएगी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आप कहते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि मैं सीधे सादे से अल्फाज में मैं आपको बात समझाऊंगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। एक मिसाल देकर मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक बच्चा है, उसकी वालिदा का नाम है फातिमा, उसकी वालिदा का नाम है फातिमा। उस बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचती है, किसी ने उसको मार दिया, किसी ने उसको गाली दे दी, किसी ने उसको खिलौना तोड़ दिया, कोई इस तरह का काम कर लिया। अब वो अपनी वालिदा को नाम लेकर पुकार रहा है, ए फातिमा, ए फातिमा, मुझे बचाओ, बच्चों ने पकड़ लिया। तो मेरा ख्याल ये है, मेरा अपना जहन ये कहता है कि वालिदा इतनी मुतवज्जे नहीं होगी। और अगर यही बच्चा कह दे कि ए अम्मी फलाने ने मुझे मार दिया है, ए मम्मा फलाने ने मुझे पकड़ लिया है, तो मेरे ख्याल इस लफ्ज में जो चाशनी है और इस लफ्ज में जो कशिश है और इसके अंदर जो एक मोहब्बत की मकनातीसी कुव्वत है वो फातिमा के लफ्ज में नहीं है। क्या राय? मां के लफ्ज में जो मोहब्बत टपकती है और मां के लफ्ज से जो चाशनी झलकती है वो फौरन मुतवज्जे होगी। तो रब का माना है, रब का माना पालने वाला, रब का माना पालने वाला, परवरिश करने वाला। और सिर्फ बात आ गई तो मैं यहां पर बता दूं, रब का सिर्फ माना पालने वाला नहीं होता। आम लोग जो है वो ये समझते हैं कि रब का माना तर्जुमे में भी लिखा हुआ होता है। हमारे यहां किताबों में रब की जो तारीफ है वो ये नहीं है जो उलमा ने लिखी है। रब का माना पालने वाला नहीं, पालने वाला जो है वो माँ बाप भी होते हैं, लेकिन उनको रब कहते हैं? भाई बताए ना, कहते हैं? नहीं कहते। उनको परवरिश करने वाला कहते हैं, उनको पालने पोसने वाला कहते हैं, उनको परवान चढ़ाने वाला कहते हैं। रब की असल तारीफ क्या है? रब की तारीफ यह है कि रब उस जात को, मेरे अल्फाज पर गौर करें, रब उस जात को कहते हैं जो किसी चीज को इब्तिदा से लेकर इंतहा तक उसकी तमाम की तमाम हाजतों और जरूरतों को इस तरीके से पूरी करे कि हर हाजत और जरूरत पूरी करने पर वो 100% कादिर हो। तो ये तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला पर सादिर होती है, आती है, सादिक आती है बस। बाकी अल्लाह ताला के अलावा इस दुनिया में किसी पर यह रब की तारीफ सादिक नहीं आती। भाई माँ बाप तो पालते पोसते तो हैं, लेकिन वो खुद असबाब के मोहताज हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि माँ बाप आपकी आज की जरूरत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको तो ये नहीं पता कि कल किस चीज की जरूरत पेश आएगी। ये पता होता है? नहीं पता होता। कल किस चीज की हाजत होगी, उसका इंतजाम क्या होगा। तो रब वो जात है कि जो तमाम इस वक्त की हाजतें पूरी करने पर भी कादिर है, आइंदा जिंदगी भर आने वाली जो जरूरतें उसको पूरा करने पर भी कादिर है। और बस उस वो कादिर है मुतलक ऐसा है कि कुन फयकुन। तो ये जितनी दुआएं हैं, ये दुआएं शुरू हो रही हैं लफ्ज़ रब से, रब से शुरू हो रही हैं।
ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ہب لنا وغیرہ وغیرہ. تو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ربنا کے لفظ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے، اور یہ لفظ کس نے سکھایا ہے؟ یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے. ان الفاظ سے دعا مانگو. تو جب ظاہر ہے کہ آدمی ان دعاؤں کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ جب دعائیں مانگے گا اور ان الفاظ کو اپنی دعاؤں میں جب شامل کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. یہ تو باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ذہن میں. میں نے تو اصل آج کی جو گفتگو شروع کرنی ہے وہ تو میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں. اللہ کرے میں وقت پر ساری باتیں کر لوں. یہ جو دعا ہے، اس دعا کا پس منظر میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، توجہ آپ کی میں چاہتا ہوں ذرا سا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس پر بات ہو گئی ہے پچھلے جمعے. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، بس وہ یہ کہتے ہیں. ان کے لیے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس طرح کی دعا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے نہ تائید فرمائی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویب فرمائی ہے، نہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، نہ ان کی دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور صاف صاف یہ اعلان بھی کر دیا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور دوسری دعا ذکر کی. یہ دعا جو مانگتے تھے، کون لوگ مانگتے تھے، وہ میں پچھلے جمعے ذکر کر چکا ہوں کہ جس زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں پوری آیت اور اس کا پس منظر یہ ساری باتیں، لیکن خیال یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پچھلے جمعے کی بات یاد ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر میں مجبوراً دوبارہ شروع کر دیتا ہوں. تو وہ پس منظر تو میں بیان کر چکا ہوں. تو جو صرف دنیا کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، صرف دنیا کا سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لیکن یاد رکھو کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما. دنیا مانگ رہے لیکن صرف دنیا نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ حسنہ، بھلائی. اے اللہ اولاد عطا فرما عافیت کے ساتھ، رزق عطا فرما عافیت کے ساتھ، مال عطا فرما عافیت کے ساتھ، گھر عطا فرما عافیت کے ساتھ. یا اللہ یہ اولاد ہوگی میں اس کی تربیت کروں گا، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. مال ہوگا تو میں اپنی ضرورتیں پورا کروں گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میں بچوں گا. یہ سب دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کے ساتھ حسنہ. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات آتی ہے کہ جی دنیا کیا مانگنی ہے، دنیا کا سوال کرنا اور دنیا کی بھلائی مانگنا یہ رضا بالقضاء کے منافی ہے یا توکل کے منافی ہے، یا یہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگے. یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے. آخرت میں پہنچنے کے لیے بھی دنیا مانگنا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حاجتیں، انسان کی ضرورتیں ہماری کن چیزوں کے ساتھ جوڑ دی ہیں؟ کن چیزوں کے ساتھ جوڑ دیں؟ دنیا کے ساتھ جوڑی ہیں. بھائی آدمی جو ہے وہ کمائے گا تو کچھ کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، روزگار کے انتظام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اگر نیت انسان کی صحیح ہے، طریقہ وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہوا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے. یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہی ہے انشاءاللہ.
تو دنیا کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ان لوگوں کا یہ جو تصور ہے، اس روایت سے ان کے اس تصور اور فرسودہ جو خیال ہے اس کی تردید ہوتی ہے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کیا مانگیں، ہمیں تو بس آخرت ہی مانگنے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، افراط اور تفریط ہے، دو سوچیں۔ ایک سوچ تو وہ ہے جو پہلے لوگوں کی تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مجھے تو نہیں معلوم، اب آپ بتا دیے گا ہے یا نہیں ہے، میں نے تو اب تک نہیں دیکھا۔ ایک سوچ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت ہی آخرت مانگتے ہیں، دنیا کا سوال نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں ملیں نہیں ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اپنی دعاؤں میں ان کی تمام کی تمام دعاؤں کا محور اور مرکز وہ ہے صرف دنیا، وہاں آخرت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، وہاں آخرت کی زندگی کا کوئی تصور نہیں، وہاں مرنے کے بعد سوال جواب کا کوئی تصور نہیں، اس کا یقین نہیں، اس کی فکر نہیں، اس کی تیاری نہیں۔ یا اللہ گھر اچھا مل جائے، یا اللہ بیوی اچھی مل جائے، یا اللہ اولاد مل جائے، یا اللہ یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس مٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اس کو آپ سونا بنا دیں، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے یہ چیزیں مانگنا، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت بھی تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے؟ وہ بھی آخرت بھی ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد پھر آگے کے معاملات کہاں سے چلیں گے؟ آگے کے معاملات کہاں سے چلیں گے؟ آخرت تو ہم نے مانگی نہیں، مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کا تو زبان پر کبھی سوال ہی نہیں آیا۔ تو ایک تصور وہ تھا کہ یا اللہ بس اب آخرت میں دے دے، دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور ایک تصور کیا ہے؟ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، سارا وظیفہ ہو رہا ہے دنیا کے لیے، سارے اوراد اور وظائف پڑے جا رہے ہیں مال کے لیے۔ جی تہجد میں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے جمعے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آتے تھے، حضرت نے لکھا ہے، ایک صاحب آتے تھے اور روزانہ آ کر حضرت، اور تہجد گزار تھے، تہجد گزار، روزانہ آ کر حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت دعا فرما دیں، حضرت دعا فرما دیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ واقعی صحیح بات یہ ہے کہ یہ مثال ہم پر فٹ تو نہیں ہوتی، لیکن ہماری مثال بھی کم و پیش ایسی ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیے گا کہ غلط کہہ رہا ہے، ہماری مثال بھی کم و پیش ایسے ہی ہے۔ تو وہ دعا کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت دعا کر دیں، اور تہجد گزار، تسبیحات پڑھنے والے ہیں، اوراد اور وظائف کا معمول ان کا اپنا۔ تو پتہ چلا، حضرت فرماتے کہ پتہ چلا، ایک دن کہنے لگے کہ میں جو تہجد پڑھتا ہوں اور راتوں کو 2-2 3-3 گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں اور دن بھر وظیفے تسبیح اور چلے کاٹتا رہتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ فلاں سٹے میں میرا نام نکل جائے، فلاں سٹے میں میرا نام نکل جائے۔ تو اب آپ بتائیے، ساری دعاؤں کا جو منبع اور مرکز اور محور ہے، سارے مانگنے کا جو منبع اور مرکز ہے وہ کیا ہے؟ دنیا، دنیا، دنیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں، حسنہ، اور حسنہ میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس حسنہ کے اندر شامل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہو گئے، آپ کو پتہ چلا، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ مختلف غزوات بھی تشکیل دے رہے ہیں،
مختلف غزوات میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر مختلف وفود آ رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لوگوں کے اپنے ذاتی معاملات سلجھا رہے ہیں، کون کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے، کون کسی مطلب کے لیے آ رہا ہے، کس کے کیا معاملات، کس کے کیا مسائل، ان تمام کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو بہت مصروف ہوں۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ کتنی آپ کے کندھوں پر ذمہ داریاں، اور ہر ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، اور اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک صحابی بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حق ہے ساتھی کا۔ آج ہمارا کوئی نمازی بیمار ہو جائے تو نہ امام صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، نہ کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک اجنبیت ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جس غفلت میں ہم ہیں اس غفلت سے پردہ اٹھ جائے، اور ہم حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں کہ کوئی مسلمان بیمار ہو، مسلمان کے بارے میں ہے، مسلمان کا حق ہے، اور وہ آدمی کہ جس کا ہر وقت کا آپس میں رابطہ، جس کا ہر وقت کا آپس میں ملنا ملانا، جس کا ہر وقت کا تعلق، اس کا تو حق میرا خیال زیادہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ عام آدمی سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو صحابی ہیں وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئے، بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھئی یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی، یہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ حضور نے اس صحابی سے فرمایا، ان صحابی سے کیا دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آخرت میں جو آپ کو مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا ہی میں مجھے دے دیں۔ استغفر اللہ۔ کہنے لگے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں جو آپ کو عذاب دینا ہے، جو تکلیفیں دینی ہیں، وہ تکلیفیں مجھے دنیا میں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہو؟ اتنی ہمت ہے تمہارے اندر، اتنی سکت ہے، اتنا جگرا ہے، اتنی قوت برداشت ہے تمہارے اندر کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو سہ سکو؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سامنے بہادر مت بنو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر مت بنو۔ ہم ذرا سی آزمائش ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، ایک بزرگ جو ہے وہ کسی دوسرے بزرگ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی دوسرے بزرگ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کوئی ہوگا پیر بھائی، تو جا کر دیکھا تو وہ بڑی تکلیف میں ہے، اور اس تکلیف میں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا عظیم احسان ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں جملے کی بات کر رہا ہوں، اس موقع کی بات نہیں کر رہا۔ جملہ صحیح ہے، جملہ صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جملہ صحیح ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن یہ جملہ اس موقع پر کرنے کا نہیں ہے، یہ جملہ اس موقع پر ادا کرنے کا نہیں ہے، یہ جملہ ہے، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی کا، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کے اظہار کا، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کا، یہ موقع اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر بننے کا نہیں ہے کہ یا اللہ میں تو اتنا بڑا بہادر ہوں، اتنا بڑا صابر اور شاکر ہوں کہ آپ نے جو مجھے بیماریاں دے دی ہیں، جو تکلیفیں دے دی ہیں، دیکھیں میں کیسے سہ رہا ہوں۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ یہ جملہ کوئی دو رائے نہیں کہ جملہ صحیح نہیں ہے،
لیکن ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. یہ جو موقع ہے یہ موقع اللہ تعالیٰ کو کے سامنے یہ کہنے کا نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے. یہ موقع ہے یا اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اس تکلیف کو اور اس بیماری کو تو اپنی رحمت سے دور فرما دے. یہ موقع اس کا ہے, یہ موقع اس کا ہے کہ یا اللہ یہ بیماریاں یہ تکلیفیں بلا شبہ گناہوں کو دھوتی ہیں, اس سے گناہ دھلتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یا اللہ اس بیماری سے جو گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ بیماری مسلط کیے بغیر میرے گناہوں کو معاف کر دیں. کیا خیال ہے؟ آپ تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ بیماری مسلط کیے بغیر, تکلیف میں ڈالے بغیر, آزمائش میں مبتلا کیے بغیر آپ جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر دیں, میرے درجات جو چیز آپ بیماری کے بعد دینا چاہتے ہیں آپ تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ اس بیماری اور تکلیف کو پہنچانے سے پہلے ہی مجھے عطا فرما دیں. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا مانگنا بھی ہماری ضرورت اور آخرت مانگنا بھی ہماری ضرورت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ اے بندے خدا, تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشوں کو اور یہ تکلیفوں کو تم برداشت نہیں کر سکتے. ارے تم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر کی درخواست کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا رحم کیوں نہیں مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کے سامنے, میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ موقع اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر بننے کا نہیں ہے, بلکہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کا ہے, انکساری کا ہے, تواضع کا ہے, عبدیت کا ہے, شکستگی کا ہے. یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, میں ذرا سی بھی ہوا برداشت نہیں کر سکتا, میں تکلیفیں کیسے جھیلوں گا؟ تو یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لینی چاہیے. اور یہ جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس دعا کا مفہوم سمجھ کر جب ہم دعا مانگیں گے, دعا کی تلاوت نہیں, جب دعا کو دعا کے طریقے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور جو حالات اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بادل بھی چھٹیں گے, اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ان دعاؤں کے ذریعے, جملہ مکمل کریں, جوڑ لیں. ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کریں. جو تعلق ہم نے اپنے خالق اور مالک اور رب سے توڑا ہوا ہے اس تعلق کو دوبارہ بحال کر لیں, اس تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں. اللہ سے مانگے, ایسے مانگے جیسے آدمی کسی سیٹھ صاحب سے مانگتا ہے, کسی مالدار سے مانگتا ہے, کسی پیسے والے سے مانگتا ہے. اور اللہ تو ایسے دینے والے ہیں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ارے یہ آسمان اور زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے, وہ سب کی حاجتیں پوری کر دے. پھر بھی اس کے اس رحمت میں اور خزانوں میں ذرہ برابر بھی, حبہ دانے برابر بھی کمی نہ آئے, حبہ دانے برابر بھی کمی نہ آئے. اللہ ہمیں صحیح طرح مانگنے والا بنا دے اپنی ذات سے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مانگنے والا بنا دے اپنی ذات سے, اور اللہ اپنے سوا ہر ایک سے ہمیں مستغنی فرما دے. تو یہ دعا ہے, اس دعا کو سمجھ کر مانگیں, خوب مانگیں, مانگتے رہیں. جتنا ہم مانگتے رہیں گے انشاءاللہ دعا کے مانگنے کا ایک فائدہ تو اب بھی ہو چکا ہے. چلیں باتیں تو بہت ساری آتی رہتی ہیں ذہن میں. اللہ تعالی ہماری ساری حاجتوں کو بھی پورا فرما دیں, اور اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیں. اور جن مسائل کا اور فتنوں کا اور جن حادثات کا ہم شکار ہیں, جن حالات کا ہم شکار ہیں, پوری قوم اس وقت بھیکاری بنی ہوئی ہے. بھیکاری بنی ہوئی ہے, نہیں بنی ہوئی ہے, آٹے کی لائن لگ رہی ہے. اللہ ان چوروں کو اور ان خائنوں کو جنہوں نے قوم کو اس نہج تک پہنچایا ہے, اللہ ان کے مقدر میں بھی ایسی ذلت اور رسوائی اللہ مقدر فرما دیں. اللہ ان کو بھی ایسے ذلیل اور رسوا فرما دیں. اور اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے, ہمارے حالات اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے. بات یہ ہے کہ ہم سے جہاں جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جو ویک پوائنٹ ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی کمزوریوں کو دور کروں, آپ اپنی کمزوریوں کو دور کریں, اور ہم سب مل کر اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ ان حالات کو انشاءاللہ بدلیں گے, اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہے.